جاری تھی کہ 5 ہجری کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ایک قبیلہ بنو مستلق ہے جو مدینہ کے قریب ہی آباد ہے، وہ جنگ کی تیاری کر رہا ہے کیونکہ احد میں شکست، ان کو لگا کہ مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، ان کے 80 پہلے قتل ہو چکے ہیں، اب ان کے زخم تازہ ہیں، تو اب ان کے اوپر ضرب لگانا، حملہ کرنا بہت فائدہ مند رہے گا۔ تو قبیلہ بنو مستلق، اب دیکھیں یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں حکومت کرنے کے طریقے بتائے ہیں، دشمن کی چال کو اس سے قبل سمجھنا۔ ابھی اطلاع کیسے مل گئی؟ کوئی تو ذرائع ہوں گے، نہ موبائل، نہ ٹیلی فون، نہ دنیا کے جدید آلات، نہ سیٹلائٹ کا نظام، لیکن اس کے باوجود بصیرت دیکھیں آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع مل گئی کہ بنو مستلق تیاری کر رہا ہے، اور بہترین جاسوس مسلمانوں کے یہ خبر لے کے آ گئے کہ ہم نے موومنٹ دیکھی ہے، ہم نے ان کے جانوروں کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے قبل اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ اس سے قبل کہ وہ نکلیں، ہم ان سے قبل نکلیں گے، ان سے پہلے ان کی زمینوں پہ پہنچیں گے، دشمن کو دشمن کے گھر میں گھس کے بتائیں گے کہ مسلمان کسی کی کھیتی نہیں ہے کہ جس کا دل چاہے آئے، حملہ کرے اور زخم پہنچائے اور چلا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لشکر لے کر نکلے۔ اس لشکر کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے، دوسرا اس کے اندر 2 بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے۔ اللہ نے فتح دے دی، جب ان کے لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان ہمارے گھروں پہ چڑھ آئے ہیں تو ہتھیار گرا دیے اور قیدی بن گئے، اللہ نے بہت مال غنیمت مسلمانوں کو دیا۔ یہاں صحابہ کرام کے درمیان آپس میں کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، کنویں میں پانی پی رہے تھے، کسی نے، آج لوگ للکارتے ہیں نا قوم، برادری، قبیلوں کو، فرقہ واریت کو، جماعتوں کو، تنظیموں کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی کہ ایک مہاجر نے آواز لگائی کہ اے مہاجرین میری مدد کرو، دوسری طرف ایک انصاری نے آواز لگائی کہ اے انصاریو تم میری مدد کرو۔ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، کہا میرے صحابہ یہ کیا جاہلانہ گفتگو ہے، کیا یہ انداز ہے کہ تم ان حالات میں کہ ہم دشمن کے علاقے کے اندر گئے، اس کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور آپس میں تم ایک دوسرے کو برادریوں، قوم اور قبیلے کے نام پہ جمع کر رہے ہو؟ آپ نے صلح کروا دی، فوراً صلح کروائی، اور آج اس امت کو یہ سبق دیا کہ جب بھی تم فرقہ واریت کی دلدل میں دھنسو گے تمہارا شیرازہ بکھر جائے گا، اتحاد کمزور ہو جائے گا، تم آپسی جھگڑوں میں اتنے الجھ جاؤ گے کہ دشمن تمہاری سرحدوں پہ چڑھ دوڑیں گے اور تمہیں ایک دوسرے کے پڑی ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے علاقے کے اندر مسلمانوں کے 2 گروہوں انصار اور مہاجرین کی یہ تربیت فرمائی، اور آج بھی دیکھ لیں ہم حالت جنگ میں ہیں، ہمارے شہر لہو میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہر وقت دشمن کا خوف مسلط ہے، کبھی سنتے ہیں کوئی حملہ، کبھی کوئی سازش۔ آج کل یہ جو ہم حالات سن رہے ہیں کہ انڈین فوجیں پاکستانی بارڈروں پہ آ چکی ہیں، میزائل نصب کر دیے گئے ہیں، ان کی ان چالوں کو سمجھ کر بہترین فیصلے کرنا اور امت کو اکٹھا کرنا، اور یہ اس امت کو بھی ترویج اور نصیحت ہے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان حالات میں جب دشمن تمہارے مد مقابل ہو تو پھر آپسی جھگڑوں سے اپنے آپ کو نکال لو، کوئی بات کرے بھی تو اسے کو بھائی اب ہم ایک قوم ہیں، ہم ایک مذہب کے لوگ ہیں، ایک قرآن کے وارث ہیں، ایک نبی کے پیروکار ہیں، اور ہم اللہ کے دشمنوں کے خلاف سب ایک ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو مستلق کے موقع پہ تربیت فرمائی اس امت کی۔ عبداللہ بن ابی کو پتا چلا کہ مسلمانوں کے 2 لوگوں کی آپس میں کوئی بات ہوئی ہے اور اس طرح ایک دوسرے کو پکارا ہے، تو اس بدبخت منافق نے کہا
ہمیں مدینہ جا لینے دو، ہم ان ذلیلوں کو، نعوذ باللہ من ذالک، ان ذلیلوں کو ہم یہاں سے نکال دیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ اللہ نے قرآن اتارا اس کی بات کے اوپر کہ عبداللہ بن ابی نے کہا کہ ہمیں ذرا مدینہ تو جا لینے دو، یہ جو ہجرت کر کے آئے ہیں مہاجرین، صحابہ کرام، اور نعوذ باللہ من ذالک اللہ کے رسول، ہم ان کو، اس نے لفظ بولے جس کا ترجمہ اللہ نے قرآن میں کیا کہ اس نے کہا اذل منها الاذل، کہ ہم ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ حالات کیسے ہیں؟ جنگ کی حالت میں ہیں، اور یہ منافق دیکھیں کیسے، اچھا یہ اس جنگ میں منافق شامل بھی بہت ہوئے تھے۔ اس کی وجہ ایک تو سفر تھوڑا تھا، ان کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان جیت جائیں گے، تعداد زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، قوت زیادہ ہے، تو ان کو پتا تھا کہ ہم مرنے والے نہیں ہیں، وسائل ملے گا، مال دولت ملے گی، مال غنیمت ملے گا۔ یہ واحد جنگ ہے غزوہ بنو مستلق کی جس میں منافق کثرت سے شامل ہوئے تھے، اور یہ جس جگہ منافق شامل ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی شر، کوئی نہ کوئی فتنہ برپا کر دیتے ہیں۔ جب اس نے یہ بات کہی تو حضرت زید سے برداشت نہ ہوا، فوراً آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اللہ کے رسول عبداللہ بن ابی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں۔ آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلا لیا، ہاں بھی تم نے یہ بات کہی ہے؟ اس بدبخت نے اللہ کی جھوٹی قسم اٹھا دی، کہتا اللہ کی قسم میں نے یہ بات نہیں کہی ہے، زید جھوٹ بولتا ہے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہیں، اس لیے تو آپ نے فرمایا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اپنی زبان کی تیزی کی وجہ سے فیصلہ اپنے حق میں کروا لوں، یا میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں اور اس تعلقات کی بنیاد پہ میں کسی کی زمین پلاٹ اس کی جائیداد کو ہڑپ کر لوں اور وہ سمجھے میں کامیاب ہو گیا، اور میں قیامت کے دن 7 توق اس کی گردن میں لٹکائے جائیں گے۔ زبان کی تیزی کی وجہ سے اس نے قسم اٹھا دی۔ صحابہ کرام نے حضرت زید کو قصوروار سمجھ لیا، حضرت زید رو پڑے اللہ کے سامنے، اللہ تو جانتا ہے نا، تجھے تو علم ہے نا کہ یہ بدبخت یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ نے قرآن اتارا، یقولون، یہ کہتے تھے کہ لئن رجعنا الی المدینۃ، ہم مدینہ کے طرف جائیں گے، ہم ذلیلوں کو وہاں سے۔ اللہ نے زید کی صداقت کو بیان کر دیا قرآن کے اندر۔ حضرت عمر جب یہ آیتیں اتری تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے حکم دیں، میں عبداللہ بن ابی کی گردن اڑانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگ کیا کہیں گے کہ یہ ایک کلمہ گو کی گردن کو اڑاتے ہیں۔ لوگ کہیں گے کہ کلمہ پڑھنے والا اگرچہ منافق ہے، اس لیے تو یہ اسلام ہے کہ ان منافقین کی گردنیں بھی یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے بچی ہوئی ہیں، یہ کلمے کی طاقت ہے، اسی لیے تو منع فرمایا کہ کسی کلمہ گو کو کافر نہیں کہنا، کسی کلمہ گو کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے کسی کو، یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، وہ عدالت میں فیصلہ کرے، کسی کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے، اس سے فتنے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بھی کسی پہ الزام لگا کے قتل کر دے، اس لیے اسلام نے یہ ایک نظام دیا ہے۔ اب دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی تربیت فرمائی۔ عمر کہنے لگے مجھے اجازت دے میں اس کی گردن اڑاؤں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا عمر لوگ کہیں گے اپنے ساتھیوں کو قتل کرتے ہو، ہمارا مورال بلند ہونے کی بجائے گر جائے گا۔ اور قربان جاؤں صحابی رسول عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، اس کو پتا چلا میرے باپ نے یہ حرکت کی ہے، فوراً آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ یہ ایمان تھا اللہ کی قسم، ایسے نہیں اللہ نے قرآن میں ان کے تذکرے کر دیے اور آج ہم یہاں منبر کے اوپر محراب کے اوپر بیٹھ کے ان کے نام لیتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں۔ عبداللہ بن ابی کا اپنا سگا بیٹا عبداللہ آ گیا، کہنے لگا اللہ کے رسول لگتا ہے میرے باپ کو قتل کروانے کا ارادہ ہے، تو اللہ کی قسم آپ یہ کسی اور کو نہ کہیے گا، مجھے کہیے گا، میں اپنے باپ کی گردن اڑاؤں گا، یہ اتنا بڑا گستاخ ہے، میں اس کی گردن میں اڑاؤں گا۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی اپنے بیٹے کے ہاتھوں سے کھانا کھایا کرتا تھا، اتنی محبت بیٹے کو اپنے باپ سے تھی، لیکن جب بات نبی کی آئی تو پھر کوئی برادری نہیں، کوئی قبیلہ نہیں، کوئی قوم نہیں، جب نبی کا حکم آ گیا تو پھر کسی کی رائے نہیں، کسی کا فتویٰ نہیں، جب نبی نے حکم دے دیا پھر کسی دنیا میں وہ کوئی بھی ہو وہ بعد میں ہے، پہلے نبی کی بات ہوگی پھر اس کے بعد اس کی بات کو سنا جائے گا۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے جب یہ بات کہی
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے کہا نہیں ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہ جب لشکر واپس آ رہا تھا تو عبداللہ بن ابی کو اس کے بیٹے نے مدینہ کے دروازے پہ تلوار پکڑ کے روک لیا، کہا رک جا یہاں پہ۔ بیٹے نے باپ کی گردن پہ تلوار رکھ کے روکا، رک جا اندر نہیں جانا۔ کہا کیوں، کیا ہوا، میں تیرا باپ؟ کہا ہاں مانا تو میرا باپ ہے، لیکن پہلے میرے نبی مدینہ میں داخل ہوں گے، اور اگر انہوں نے اجازت دی کہ اپنے باپ کو جانے دو مدینہ میں تو جانے دوں گا، ورنہ اللہ کی قسم میں تیری گردن اڑا دوں گا۔ اپنے باپ کو کہہ دیا کہ تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کلمات کہے۔ اللہ کی قسم وہ کیا ایمان تھا۔ صحابہ اکرام کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بن ابی کو تلوار رکھ کے بیٹے نے روکا ہوا ہے، آپ نے فرمایا اس کو مدینہ میں داخل ہونے دو۔ اب یہاں نا اس غزوہ بنو مستلق میں ایک اور واقعہ، منافق دیکھیں باز نہیں آتے، جیسا ہم نے بتایا آج بھی ایسی صورتحال ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ زخم ہمیشہ سے اسلام کو لگاتے آئے ہیں، اور یہ اسی لیے اپنے آپ کو بچایا کریں نفاق سے، اور دعا کیا کریں اللہ ہمیں ان میں شامل نہ کرنا، اللہ کوئی ایسی نفاق کی علامت میرے اندر نہ آ جائے، یہ دعا کیا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر جو تہمت لگائی گئی رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اسی غزوہ بنو مستلق سے واپسی کے اوپر عبداللہ بن ابی اور اس کے حواریوں نے مل کے، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ جب لشکر کے لیے سفر کیا جاتا ہے جنگ کا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ قرآن اندازی کرتے، جس بیوی کا نام نکلتا وہ آپ کے ساتھ سفر میں جایا کرتی تھی۔ تو اس سفر میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، کم عمر تھی، وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ایک ہودج بنا ہوتا ہے جو سواری کے اوپر لاد دیا جاتا ہے، دو لوگ آگے سے پکڑتے ہیں، دو پیچھے سے پکڑ کے اس کو سواری کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور سواری چل پڑتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی بہن کا ایک ہار تھا جو گلے میں پہنا ہوا، قضائے حاجت کے لیے یا کسی ضرورت کے لیے سائڈ پہ گئیں، وہ ہار گر گیا، اس کو ڈھونڈنے لگیں۔ لشکر کے جانے کا وقت ہوا، لشکر نے اپنا لوگوں نے آ کے وہ ہودج جس میں وہ بیٹھتی تھیں وہ اٹھایا، اسی طرح سواری پہ رکھا، سفر شروع ہو گیا، اور سیدہ وہیں پہ رہ گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب منافقوں نے اتنی بڑی چوٹ لگائی، اتنی بڑی چوٹ لگائی اس موقع کے اوپر، شاید کہ تلواروں کے زخموں کے لگے ہوئے زخم بھر جاتے ہیں، لیکن آپ کے گھر کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کی عزت کے اوپر حملہ کیا منافقوں نے، مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک، سیدہ جو پیچھے رہی ہیں نا ان کے ناجائز تعلقات تھے کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نے اس ازمائش میں مسلمانوں کو 1 مہینہ ڈالے، مسجد میں بیٹھتے تھے صحابہ کرام، چہمگوئیاں ہوتی تھی، بڑی پریشانی ہو گئی، صحابہ کرام پریشان، اللہ کے رسول وحی بند ہو گئی، 1 مہینہ وحی نہیں آئی۔ آپ سے اجازت مانگی سیدہ نے میں اپنے گھر چلی جاؤں، آپ نے فرمایا چلے جاؤ، حالانکہ جب بھی وہ اجازت مانگتی تو آپ کہا کرتے عائشہ ابھی رہنے دو۔ سیدہ کہتی میں اتنا روتی، پاک دامن عورت نا، داغ لگ جائے تو کیسے زندگی بسر ہوتی ہے، اور ایمان والی خاتون، اللہ کے دین کو سب سے زیادہ بیان کرنے والی، اور جس کے بستر پہ اللہ نے قرآن اتارا، جس نے سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی، گھر کے مسائل بیان کیے، ازدواجی زندگی کو بیان کیا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روتی رہتی تھی۔ آپ آئے، آپ نے آ کر کہا سیدہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے توبہ کر لو، پھر رونے لگ گئی، کہا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، اللہ کے رسول میں تو صبر کروں گی، میں صبر کروں گی اس غم کے اوپر، اس زخم کے اوپر، اللہ کے رسول میرا اللہ ہی مددگار ہے، مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے۔ اللہ نے پورا ایک رکوع سیدہ عائشہ کی فضیلت کے اندر نازل کر دیا، فرمایا یہ منافق جھوٹ بولتے ہیں، یہ غلط بیانی کرتے ہیں، ان کا پروپیگنڈا غلط ہے، سیدہ عائشہ تو طاہرہ ہے، مطہرہ ہیں، ان کے دامن کے اوپر کوئی داغ نہیں ہے۔ اللہ نے پورا نقشہ قرآن مجید میں اتار کے سیدہ کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ بہرحال دیکھیں منافق باز نہیں آئے، انہوں نے اپنی چوٹ پوری لگائی، زخم پورے لگائے، مسلمانوں کو تکلیف پوری پہنچانے کی کوشش کی،
لیکن یہ تو اللہ کی مدد اور نصرت تھی اور اللہ نے شان بیان کرنی تھی۔ سیدہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، مجھے ابو بکر صدیق کہنے لگے جاؤ جا کے اللہ کے محبت دیکھے میاں بیوی کی، ناراضگیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ہمارے ہاں ہے کہ ناراضگی کے بعد بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تربیت نہیں ہے نا معاشرے میں، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی تربیت نہیں، سمجھایا ہی نہیں جاتا، مسائل بتائے نہیں جاتے۔ 14 سال دنیاوی تعلیم تو دے دی جاتی ہے، لیکن کتاب النکاح 10 پیج کا 10 صفحوں کا بٹھا کے اپنی بیٹی کو نہیں پڑھا سکتے، کتاب النکاح اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتے کہ یہ جو خطبہ نکاح ہے، یہ خطبہ نکاح کیا ہے، اس میں اللہ کیا کہتے ہیں کہ ایک کسی کی بیٹی کسی کا بیٹا دو ایک خوبصورت بندھن میں بندھ جاتے ہیں ایک نکاح کی وجہ سے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آخر مرد کو کہتے کیا ہے؟ کتنے شادی شدہ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے؟ بیوی کو اپنے شوہر کے حقوق نہیں پتا، شوہر کو بیوی کے حقوق نہیں پتا، دونوں کو اولاد کے حقوق نہیں پتا۔ پھر 20 سال بعد جناب اولاد اچھی نہیں ہوئی، بات نہیں مانتی، نماز نہیں پڑھتی، اور بھائی ہم نے ان کو دیا کیا تھا؟ ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ اللہ کہتے اف ولا تنہرہما، اپنے باپ کے آگے اف نہیں کرنا، یہ تو اللہ کی بات ہم نے ان کو سنائی نہیں کبھی۔ ناراضگی ہو گئی، ابو بکر صدیق کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ اللہ کے رسول کے پاس جائیں اور ان کا شکریہ ادا کریں۔ کیا محبت تھی سیدہ کی، کہنے لگی میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی، میں تو اپنے رب کا شکر ادا کروں گی۔ محبت تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کہا کرتے کہ جب عائشہ ناراض ہوتی تو قسم اٹھاتی تو کہتی مجھے ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب کبھی پیار میں ہوتی تو کہتی اے محمد کے رب۔ کہتے ہیں دیکھیں ناراضگی کا بھی انداز ہوتا ہے نا، نہ کبھی گالی دینا، نہ خاندانی تعصب، نہ مذہبی تعصب۔ یہ تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم